बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो पाकिस्तान के लिए है वो ये है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान और अफगान तालिबान में क्या फर्क है। पाकिस्तानी बहुत परेशान है, बहुत सारे लोग जनरली भी कंसर्न रखते हैं, खूनी लिबरल्स भी इसका एक खेल खेलते रहते हैं कि एपीएस पे हमला जो है वो अफगान तालिबान ने किया था तो हम उन्हें क्यों वेलकम कर रहे हैं। मैं आपको आज हिस्टोरिकल हवाले देकर बताऊंगा कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान और अफगान तालिबान में क्या फर्क है, किसने इनको बनाया, इनकी शुरुआत कैसे हुई, इनके मकासद क्या थे, क्या हैं और आगे चल के क्या होंगे। मैं आपके सामने तमाम तफसील रखने जा रहा हूं। आपने ये वीडियो आखिर तक देख ली तो आपकी मालूमात में इंशाल्लाह ताला जबरदस्त इजाफा होगा। नाज़रीन, 1994 में मुल्ला उमर नामी जवान 50 स्टूडेंट्स को लेके विजिलेंटी बन जाता है और जो लालची वॉरलॉर्ड्स, आपको पता है अफगानिस्तान में ये रहा है, बड़े अरसे से मसला रहा है, जो लोगों को दबा के, निचोड़ के और किसी भी तरीके से अपनी लालच, अपनी ग्रीड पूरी करते रहे, लोगों को ऑप्रेस करके अपनी ग्रीड पूरी करते रहे। लोग उनसे तंग पड़े हुए थे, जराइम बहुत ज्यादा हो चुके थे। ये 90 की दहाई का फर्स्ट क्वार्टर था, उसके बाद की बात है। तो 94 में जब हम पहुंचते हैं तो मुल्ला उमर अपने साथ 50 के करीब जवानों को लेके ये विजिलेंटी जस्टिस देना शुरू कर देते हैं। एक वाकया खास ऐसा रिपोर्ट हुआ था कि 2 नौजवान लड़कियों को अगवा किया गया। मुल्ला उमर ने उनको बाजियाब करवाया और वहां के लोकल लोगों में इनकी वाह वाह हो गई, लोगों ने इनको पसंद करना शुरू कर दिया। नाज़रीन, अफगानिस्तान के लोग गुलबदीन हिकमत यार और अहमद शाह मसूद के दरमियान जो जंग जारी थी, जिनमें दोनों तरफ से नुकसान अफगानों का ही हो रहा था, उससे तंग पड़ चुके थे। इस दौरान एक विजिलेंटी का आ जाना उनके लिए किसी नेमत से कम नहीं था और इनके पीछे लोग खड़े होना शुरू हो गए। इस दौरान लड़ते लड़ते, जस्टिस लोगों को देते देते इनके हाथ लग गया हथियारों का एक बड़ा जखीरा और उससे इनकी ताकत में इतना इजाफा हो गया, लोग इनके साथ शामिल होते जा रहे थे, इनको पसंद कर रहे थे, इनके इंसाफ की तारीफें की जा रही थी। तो जब इनके हाथ हथियारों का भी एक बड़ा जखीरा लग गया स्पिन बोल्दक में, तो उसके बाद विदिन 2 years इन्होंने काबुल तक कब्जा कर लिया। मुल्ला उमर ने एक शूरा बनाई और उसका सरबराह बना दिया मुल्ला मोहम्मद रब्बानी को और इनके जरिए काबुल पे हुकूमत शुरू कर दी। ये मैं आपको 1996 की बात बता रहा हूँ। तालिबान का एजेंडा सिर्फ अफगानिस्तान पे कंट्रोल हासिल करना था और वहां पे एक इस्लामी निजाम को कायम करना था, जो कि हिस्ट्री का हिस्सा है कि वो नहीं कर सके पूरा, क्योंकि 5 साल में भी नॉर्दर्न अलायंस के साथ उनकी लड़ाई में वो बहुत सारे ऐसे इलाके थे जिन पे कब्जा नहीं कर सके, तो पूरे अफगानिस्तान पे उनका होल्ड कभी नहीं हुआ। इस दफा पहली बार हुआ है, लेकिन ये हिस्ट्री का हिस्सा है। जब अमेरिका पे हमले होते हैं 9/11 के, तो मुल्ला उमर ने उसकी मजम्मत भी की थी और यहां तक कहा था कि अगर हमें सबूत दे दे अमेरिका तो हम बिन लादेन को उनके हवाले कर देंगे, उसका पूरा ट्रायल करवाने में हम उनकी मदद करेंगे। इसका सबूत मैं आपको एक वीडियो की सूरत में दिखाता हूं कि उन्होंने क्या कहा था। Furthermore, our position in this regard is that if America have evidence and proofs, they should produce it, and we are ready for the trial of Osama bin Laden in the light of evidence. And we are ready to cooperate. But if they want to show their might and they are resorting to power and might, it should be well known that we will never surrender to evil and might. अगर अमेरिका हमें सबूत दे देता है तो हम ओसामा बिन लादेन का ट्रायल के लिए तैयार हैं और हम कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं। ये 2001 की वीडियो मैंने आपको दिखाई है। लेकिन अमेरिका अगर हमें डराता है अपनी ताकत से तो हम फिर डरने वाले नहीं हैं। ये उन्होंने कहा था और 20 साल लेटर हमें समझ आई कि वो सही कह रहे थे। उन्होंने ये साबित किया है और अमेरिका की बजा के भेजी है बाहर। ठीक है जी, यहां तक हम पहुंच गए। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। अमेरिका ने कोई बात नहीं मानी और एक ही जिद की कि सीधा सीधा हमारे हवाले कर दिया जाए बिन लादेन को। सारा वो ये बात मानने वाले नहीं थे, तो अमेरिका ने $10 मिलियन देकर CIA के इस ऑपरेटिव गैरी कोहन को भेज दिया अफगानिस्तान। इसके बाद ऑपरेशन जॉ ब्रेकर स्टार्ट हो गया। आप हैरान होंगे, लेकिन आपको ये जो अमरुल्ला साले नजर आ रहा है, जो अभी अफगानिस्तान का नायब सदर था और अभी ये गायब है, 2001 में जब गैरी कोहन आया $10 मिलियन लेकर, तो इस बंदे के साथ उसने मिलकर इंटेलिजेंस सेंटर बनाया और फिर इस बंदे ने अमरुल्ला साले, जिसका नाम है, जो अफगानिस्तान का अब नायब सदर बन के बड़ा इनकलाबी बनता है, इसने हजारों टन वजनी बम गिरवाए अपनी आबादी के ऊपर। इंटेलिजेंस के नाम पे, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स के नाम पे इसने वहां पे हथियारों का वो इस्तेमाल कराया जो इंसानी तारीख ने कभी इंसानों के ऊपर गिरते नहीं देखे थे। और इन सब के पीछे ये अमरुल्ला साले और इसकी सो कॉल्ड लोकल इंटेलिजेंस का नेटवर्क था। अब आपको समझ आ गई होगी कि ये वही शख्स है जिसने पाकिस्तान में सब कुछ करवाया और इसकी हुकूमत के दौरान कितनी हाथापाई फैली, आप ये सब जानते हैं अच्छे तरीके से। ये हमेशा हिस्सा रहा है किसी न किसी अंदाज में अफगानिस्तान के सेटअप का। जो कोएलिशन फोर्सेस थी, उन्होंने एक के बाद एक खतरनाक तरीन ऑपरेशन किया अफगानिस्तान में। ऐसी बमबारी हुई जो इंसानियत जिससे शर्मा जाए। इसके असरात पाकिस्तान पे आना शुरू हुए। कैसे हुए मैं आपको बताता हूं। लेकिन अमेरिका की तरफ से कोई प्लानिंग नहीं थी, क्योंकि उन्होंने हवाई हमले तो किए, ग्राउंड पे एक फौजी भी नहीं भेजा और सारी इंटेलिजेंस मालूमात इस्तेमाल हो रही थी जो अमरुल्ला साले उन्हें दे रहा था, जो अभी अफगानिस्तान का नायब सदर रहा है। जो ये कहता था, जिस इलाके में कहता था, वो बमबारी शुरू कर देते थे। ये सूरत हाल, तो इसकी मर्जी के लोगों को मारा जा रहा था और इस तरह से सूरत हाल आम आबादी पे बमबारी करके भी खराब की गई। लेकिन
ان سارے حملوں سے کیا ہوا کہ القاعدہ کو روکنے کے لیے، کیونکہ کوئی نظام نہیں تھا افغانستان میں، کوئی رستہ بند نہیں تھا، کوئی بارڈر پہ کوئی انہوں نے فوج نہیں کھڑی کی ہوئی تھی، وہاں جب بمباری ہوئی تو سارے بھاگ کے پاکستان آ گئے، ساری القاعدہ وہاں سے بھاگ کے ان حملوں کے دوران پاکستان آ گئی اور ساؤتھ اور نارتھ وزیرستان آ کے بیٹھ گئی۔ جنرل مشرف نے جنرل ٹامی فرینکس کو گلا کیا کہ یہ تم نے کیا حرکت کی ہے، کیونکہ یہ اس ٹائم ہیڈ کر رہا تھا سب کچھ وہاں پہ۔ اس کو کہا جنرل مشرف نے کہ تم نے تو یہ تباہی پھیلا دی ہے، سارے پاکستان بھاگ کے آ گئے، تم نے یہ کیسی اسٹریٹجی کے تحت وہاں پہ حملہ کیا تھا؟ ان سب کا حاصل وصول یہ ہوا کہ سارے القاعدہ یہاں پہنچ گئے اور مشرف شدید غصے میں تھا، کیونکہ مشرف نے یہ نہیں سوچا تھا کہ اتنے بے وقوفانہ انداز میں یہ آپریشن ہوگا۔ یہ تو ہمیں بعد میں پتا چلا کہ یہ پلاننگ کا حصہ تھا، یہ سب کرنا ہی تھا انہوں نے۔ جب تورا بورا پہ بمباری کرنی تھی، اس سے پہلے جارج بش نے ہنری کرمپٹن سے پوچھا کہ کیا کوئی طریقہ ہے کہ ہم اس بمباری سے پہلے، اس آپریشن سے پہلے بارڈر کو سیل کر لیں۔ ہنری کرمپٹن جو ڈپٹی ڈائریکٹر تھا کاؤنٹر ٹیررزم کا، اس نے جواب دیا کہ دنیا کی کوئی فوج بھی اتنے بڑے بارڈر کو نہیں سیل کر سکتی، کوئی طریقہ نہیں ہے اس بارڈر کو سیل کرنے کا، اور یہ ویسے بھی دنیا کا مشکل ترین بارڈر ہے۔ جس دوران یہ سارے حملے ہو رہے تھے، تورا بورا کی لڑائی ہوئی، ساری القاعدہ آ کے پاکستان بیٹھ گئی۔ اس دوران انڈیا کو اشارہ دیا گیا کہ تم بھی پاکستان کا مشرقی بارڈر گرم کر دو، اور آپ کو یاد ہوگا 2002 میں واجپئی کی حکومت میں پاکستان اور بھارت جنگ کے بہت قریب پہنچ چکے تھے، بہت مشکل صورتحال پیدا ہو گئی تھی، پاکستان کی آرمی کو اوور سٹریچ کر دیا گیا تھا، کیونکہ اس طرف انہیں چاہیے تھا مغربی بارڈر پہ کہ کوئی اس تک ڈپلوائمنٹ نہ ہو سکے اس لیول کی، اور ہم اپنے جتنے بھی یہاں پہ ٹیررسٹ بھیجنا چاہتے ہیں بھیج دیں۔ یہ سی آئی اے کا آپریشن تھا، پینٹاگن کا تھا، آپ کو پتا ہے ہر چیز سیاستدانوں کو بھی بتائی نہیں جاتی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بش نے یہ نہیں کیا، لیکن یہ ہم سب کو پتا ہے کہ یہ کٹپتلیاں بیٹھی ہوتی ہیں پیچھے سے، ان کے جرنیل اور سی آئی اے ہی حکومت چلاتے ہیں۔ اینی وے، ایک یہاں پہ ہسٹوریکل بات ہے کہ اس کو میں کنفرم نہیں کر سکتا، یہ ڈسپیوٹڈ، آج تک پاکستان بھی نہیں مانا، ایون امریکہ بھی کہتا ہے کہ شاید یہ نہیں ہوا تھا، کہ پرویز مشرف نے 2001 میں جو افغان طالبان تھے وہ، اور جو آئی ایس آئی کے آپریٹیوز تھے افغانستان میں، ان کو اپنا آرمی کا جہاز بھیج کے وہاں سے ایویکویٹ کروا لیا تھا۔ یعنی طالبان کی جو قیادت تھی، کچھ ٹاپ کے لوگ تھے، ان کو اور آئی ایس آئی کے لوگوں کو ایویکویٹ کروا لیا تھا وہاں سے، اس سے پہلے کہ امریکی وہاں پہ بوٹ اترتے اور وہ سارے کیپچر ہو جاتے۔ اور مشرف نے یہ جو کام کیا تھا ایویکویشن کا، اس کو قندوز ایئر لفٹ یا ایئر لفٹ آف ایول کا نام دیا گیا تھا، لیکن اس ایئر لفٹ کی جو بھی بات ہے، اس کے بعد پاکستان نے القاعدہ کی کمر توڑنا شروع کر دی۔ ہم نے 600 سے زیادہ القاعدہ کے آپریٹیوز پکڑ پکڑ کے امریکہ کے حوالے کیے، جس میں کچھ نام میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ان لوگوں میں خالد بن عطاش، احمد غیلانی، ابو زبیدہ، ابو فراج، خالد شیخ اور رمزی بن الشب، اور ان کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی جو نمبر ہیں وہ حوالے کیے گئے امریکہ کے، اور ان کے اوپر بدترین مظالم امریکہ نے کیے گوانتانامو بے جیل میں، جن میں بعد میں کچھ کے کیسز بھی چلے، وہ ایک علیحدہ ہسٹری ہے۔ میں اب آپ کو لے کر آ رہا ہوں تاکہ آپ کو فرق سمجھ لگے، یہ ساری معلومات آپ کے لیے بڑی ضروری ہیں۔ اب ناظرین، میں آپ کو جیسے بتا چکا ہوں کہ افغان طالبان کا ایجنڈا افغانستان سے باہر نہیں تھا، لیکن القاعدہ ایک ایسی تنظیم تھی جس کا ایجنڈا بیونڈ افغانستان بھی جاتا تھا۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے کہ القاعدہ کا کیا ایجنڈا تھا، کیسے سیٹ ہوا، القاعدہ پاکستان میں آئی تو پھر یہ ٹی ٹی پی کا وجود کیسے آیا، اس کے لیے آپ کو القاعدہ کی شروعات سمجھنی پڑیں گی۔ ناظرین، القاعدہ کی شروعات 1980s میں مکتب الخدمت نامی تنظیم کے ساتھ ہوتی ہے، اور اس کو عبداللہ یوسف اعظم نامی بندہ شروع کرتا ہے۔ اس کو وہ شروع کرتا ہے بن لادن، ایمن الظواہری اور ایک دو اور لوگوں کے ساتھ مل کے، اور یہ تنظیم سوویت یونین کے خلاف، جو اس ٹائم ایک مارکا چل رہا تھا، اس کے لیے عرب سے لوگوں کو لڑنے کے لیے لا بھی رہی تھی، پیسہ بھی اکٹھا کر رہی تھی، کیونکہ انہوں نے بہت بڑا کوئی کردار ادا نہیں کیا، لیکن پھر بھی انہوں نے کردار ادا کیا، پیسہ بھی ارینج کیا، اور اس میں یہ کام کرتے رہے۔ اب جب یہ جنگ ختم ہو گئی سوویت یونین کے ساتھ، تو جو عبداللہ یوسف اعظم جس نے بنیاد رکھی تھی مکتب الخدمت کی، ان کے اور ایمن الظواہری کے نظریات میں فرق آ گیا۔ مکتب الخدمت کے بانی عبداللہ یوسف اعظم کا کہنا تھا کہ ہمیں ایک اسلامی ریاست بنانی چاہیے اور سب کو آرگنائز کر کے یہ لڑائی جھگڑا اور ان چیزوں کو ختم کر کے افغانستان میں ہمیں سیٹ اپ کرنا چاہیے۔ ایمن الظواہری کہتا تھا کہ ہمیں انٹرنیشنل جانا چاہیے اور پوری دنیا میں جو مسلمان کرپٹ حکومتیں ہیں انہیں بھی اب ہمیں ہٹانا چاہیے، تو اس کا ایجنڈا انٹرنیشنل ہو گیا ایمن الظواہری کا۔ اسامہ بن لادن گو کہ عبداللہ یوسف اعظم کے بہت قریب تھا، لیکن ایمن الظواہری کے نظریات سے بھی بہت متاثر ہوتا چلا جا رہا تھا، اور اسی دوران سوویت یونین کے جانے کے بعد 1989 میں اس کو ایک دھماکے کے ذریعے مروا دیا جاتا ہے، جس کے بارے میں شک یہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ ایمن الظواہری نے کروا کے عبداللہ یوسف اعظم کو رستے سے ہٹوایا تھا۔ اور عبداللہ یوسف اعظم کے مرنے کے بعد مکتب الخدمت ڈیزالو ہو گئی ایک لحاظ سے، اور وہ القاعدہ میں تبدیل ہو گئی۔ اس کے بعد اب ایمن الظواہری کا سارا نظریہ القاعدہ کے ساتھ جڑ گیا تھا، اور بن لادن جو عبداللہ یوسف اعظم سے پہلے قریب تھا، اور اس کو یہ لگتا تھا کہ ہمیں ایک اسلامی سلطنت بنا لینی چاہیے افغانستان میں، اور وہاں پہ اسلام کو پریکٹس کرنا چاہیے، اور جو ہم نے پیسہ کمایا ہے اس سوویت یونین سے لڑتے لڑتے تھا، امریکہ، سی آئی اے اور آگے پیچھے فنڈ ریزنگ بھی یہ کرتے رہتے، بے شمار پیسہ تھا ان کے پاس، اس پیسے کا پازیٹیو استعمال کر کے افغانستان میں بھی کر سکتے تھے، لیکن ایمن الظواہری کے ارادے کچھ اور تھے، اور پھر اسامہ بن لادن اس سے انفلوئنس ہوتا جا رہا تھا، تو مائنڈ ہر چیز کے پیچھے وہ تھا، فیس اسامہ بن لادن کا تھا۔ پاکستان کو ایک طرف انڈیا کے ساتھ ہماری ہاسٹیلٹی تھی، ایک طرف ہمیں اپنے مغربی بارڈر پہ 70,000 سے زیادہ فوجی رکھوانے پڑے اس ٹائم،
اس بارڈر کو ہم نے سیکیور کرنے کی کوشش تو ضرور کی، لیکن وہ اتنا بڑا بارڈر ہے کہ اس کو جب تک دوسری طرف سے بھی اتنی فوج نہ ہو سیکیور نہیں کیا جا سکتا. لیکن کولیشن فورس نے ملا کے کوئی 20,000 کے لگ بھگ وہاں فوج رکھی، میکسیمم شاید 25,000 رکھی ہوگی تھی ٹائم. تو انہوں نے بارڈر کو کنٹرول کرنا ضروری نہیں سمجھا جو کولیشن فورس افغانستان میں تھی. اس کا نتیجہ کیا نکلا یہ آگے چل کے آپ کو سمجھ آئے گا. القاعدہ کا ایک نظریاتی ممبر تھا، شیخ عیسیٰ کے نام سے وہ جانا جاتا تھا. اس نے فیصلہ کیا کہ اب ہم پاکستان کا جو فاٹا ہے یہاں پہ اپنے آپ کو مضبوط کرتے ہیں. اب پاکستان کے ان علاقوں میں پشتون ولی ایک کلچر ہے، اس کا فائدہ القاعدہ نے اٹھایا اور لوکل لوگوں کے مہمان بن گئے اور انہوں نے ان کو ویلکم کیا، ان کی خدمت کی، ان کو جگہ دی، ہر قسم کی سہولت دی. کیونکہ پشتون والی کلچر میں آپ مہمان نوازی کی ایک مثالیں یہ لوگ قائم کرتے تھے. اسی میں مروت میں یہ لوگ مارے گئے اور ان لوگوں نے ان کو جب گھروں میں گھسایا یا آنے کی جگہ دی اپنے علاقے میں، تو اس کے بعد القاعدہ نے جتنے بڑے بڑے وہاں کے لوگ تھے انفلوئنشل سے ان کو سائڈ پہ کر کے اور ان کی جگہ اپنے بندے بٹھا دیے. اس دوران القاعدہ نے نیک محمد جیسے کمانڈرز اور بیت اللہ محسود جیسے کمانڈرز پہ بے بہا پیسہ لوٹانا شروع کر دیا، ان کو علاقے کا تھانے دار بنانا شروع کر دیا. اس دوران پاکستان میں کیونکہ کنفیوژن تھا، ان کے ساتھ امن مذاکرات ہوتے رہے، کئی ڈیلز ہوئی، ایک کے بعد ایک ڈیل ہوئی. بیت اللہ محسود کے ساتھ ڈیل ہوئی، ان سب لوگوں کے ساتھ بار بار معاہدے کرتی رہی ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے کسی طریقے سے شاید امن آ جائے. لیکن اس دوران القاعدہ نے اپنے آپ کو انتہائی مضبوط کر لیا کیونکہ انہیں امن کا موقع ملتا رہا. یہ پیس ڈیلز انہوں نے اپنے فائدے کے لیے کی تھی جس دوران وہ اپنے آپ کو مزید مضبوط کرتے چلے جا رہے تھے. یہ آپ کو طاہر یالدوش نظر آ رہا ہے، اس بندے نے اسلامک موومنٹ آف ازبکستان بنائی اور یہ القاعدہ کا بڑا کی ایلائی تھا. اس نے بیت اللہ محسود کو کنونس کیا کہ اصل جہاد پاکستان کے خلاف ہے، پاکستان کی فوج کے خلاف ہے، افغانستان میں اصل جہاد نہیں ہے. کیونکہ یہ ایک تنظیم کا سربراہ تھا، کو فاؤنڈر تھا، اس کی باتوں کے اثر سے بیت اللہ محسود نے فیصلہ کیا کہ یس ہمارا اصل جہاد پاکستان کی فوج کے خلاف ہے. جیسے یہ بات افغان طالبان کو پتہ چلی، ملا عمر نے ایک پیغام بھیجا ملا داد اللہ کے ذریعے بیت اللہ محسود اور باقی اور جو لیڈران تھے ان کو کہ فوری طور پہ پاکستان کے خلاف، پاکستان کی فوج کے خلاف کاروائیاں بند کرو اور جہاد تمہیں افغانستان میں بلا رہا ہے جہاں پہ اب ہم ایک فورن آکیوپیشن کے خلاف لڑ رہے ہیں، فوراً وہاں پہنچو. لیکن ملا عمر کے اس پیغام کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا نیک محمد اور بیت اللہ محسود ٹائپ لوگوں نے. یہیں سے آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ وہ افغان طالبان کے کیس سنے میں نہیں تھے، وہ القاعدہ کی آئیڈیالوجی پہ چڑھ گئے تھے جو ایمن الظواہری کی آئیڈیالوجی تھی کہ ہم نے کرپٹ حکومتوں کو ہٹانا ہے. اور یہاں پہ کیونکہ پاکستان میں کرپشن تھی، حکومتیں تھیں، ان کی آئیڈیالوجی اپنی تھی، لیکن اس کی وجہ سے دہشت گردی شروع ہوئی پھر پاکستان میں اس آئیڈیالوجی کی وجہ سے، جس نے افغانستان کے اندر نہیں رہنا تھا، جس نے اسلامی نظام افغانستان میں نہیں لانا تھا، بلکہ اس نے دنیا بھر کی حکومتیں جو مسلمان ممالک میں تھیں ان کو گرانا تھا، ملکوں کو ڈی سٹیبل کر کے، جس کا یہ حصہ تھا جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ شروع ہوا. تحریک طالبان پاکستان ابھی وجود میں نہیں آئی تھی، لیکن یہ جو میں نے آپ کو صورتحال بتائی ان کا آفیشیل نام ابھی تک TTP نہیں پڑا تھا. لیکن جب بیت اللہ محسود اور نیک محمد جیسے لوگوں نے ملا عمر کی بات ماننے سے انکار کر دیا تو مولوی نذیر نے پھر ان کے ساتھ لڑائی شروع کی. یہ بھی وانا وزیرستان میں موجود تھے اس ٹائم، یہ طالبان کے وہاں نمائندے تھے. ان کی پھر جھڑپیں شروع ہو گئیں اس دوسری پارٹی کے ساتھ کیونکہ وہ ملا عمر کی بات نہیں مان رہے تھے. یہ ایک اور ڈفرنس آپ کو نظر آ گیا. جب القاعدہ نے دیکھا کہ یہ تو ان کی لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں تو انہوں نے سوچا کہ ان کا نام بھی ہمیں رکھنا پڑے گا اور پھر ایک علیحدہ تنظیم بنا دی گئی. جو ہم خیال لوگ تھے جو اس نظریے کے ساتھ تھے کہ ہاں پاکستان پہ، پاکستان کی فوج پہ حملے جائز ہیں اور اصل جہاد یہ ہے، کیونکہ یہ فوج جو ہے جو بھی انہوں نے اپنا نظریہ بنایا تو انہوں نے پھر اس تنظیم کا نام رکھا TTP. یہ القاعدہ نے اس تنظیم کا نام رکھا تحریک طالبان پاکستان اور بیت اللہ محسود کو اس کا سربراہ بنا دیا. اور اس کے نیچے بیت اللہ محسود کے ساتھ جو سیکنڈ ان کمانڈ تھا وہ تھا حافظ گل بہادر، اور اس کے ساتھ ایک اور شخص بھی تھا، اس کا نام تھا مولوی فقیر، جو میں آپ کو اس کی بھی تصویر دکھاتا ہوں. یہ ناظرین آپ کو مولوی فقیر نظر آ رہا ہے، یہ ٹرائکا تھا جس نے TTP کی شروعات کی پاکستان میں. بیت اللہ محسود، مولوی فقیر اور حافظ گل بہادر. اب اس کہانی کو تھوڑا سا آگے لے کر جاتے ہیں. تو جب یہ اکٹھے ہو گئے اور پتہ چل گیا کہ انہوں نے کوئی معاہدہ نہیں رکھنا تو اس کے بعد ان کے خلاف آپریشن سٹارٹ ہوئے. 2008 میں سٹارٹ ہوا، پھر 2009 میں ہوئے، پھر اس کے بعد مسلسل ہوتے رہے اور پھر 2013 کے بعد تو نیشنل ایکشن پلان بنا اور مسلسل آپریشن ہوتے گئے. یہاں تک کہ ہم نے TTP کو نہ صرف شکست دے دی، ان کے ایک وقت میں القاعدہ کے جن کو بعد میں TTP کا نام دے دیا گیا 50,000 فائٹر ہمارے فاٹا میں موجود تھے. 50,000. آپ کو اس کو پرسپیکٹو میں رکھ کے ایسے سمجھنا ہے کہ 70,000 افغان طالبان ہیں اور انہوں نے چند دنوں کے اندر پورے ملک پہ قبضہ کر لیا، چند دنوں کے اندر، اور ان کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکا. آپ کی فوج اگر کمزور ہوتی نا تو یہ 50,000 نے یہاں بھی قبضہ کر لینا تھا، لیکن آپ کی فوج طاقتور تھی، اسٹرانگ تھی، انہوں نے قربانیاں دے کے لڑ کے پہلا جو فرسٹ آپریشن ہوا تھا
जनरल तारिक थे आई थिंक उनके अंडर 500 हमारे आर्मी जवानों और ऑफिसर्स ने शहादत कबूल की थी, तब जाके हम वो पहली जंग जीते थे, पहला ऑपरेशन वो था। लेकिन उसके बाद फिर मुसलसल चलता रहा और आज हम यहाँ पर हैं कि तकरीबन 6 से 8 हज़ार के दरमियान टीटीपी के लोग अफगानिस्तान में मौजूद हैं और इसीलिए पाकिस्तान में इक्का दुक्का कार्रवाइयाँ होती रहती हैं, क्योंकि आपको पता है कि एमन अजवारी हो, बिन लादेन हो, इनके CIA से तो रवाबित थे, ऐसे तो नहीं आगे बैठ गए थे 80s में। जब इन्होंने ये सारा कुछ किया, जब ये अरब से लोगों को पकड़ पकड़ के लाए कि लड़ो जाके सोवियत यूनियन से, तो राब्ते वो फिर कभी खत्म नहीं होते। तो जब नौबत यहाँ पर आ गई कि इन्होंने फतवे देना शुरू कर दिए कि पाकिस्तान के खिलाफ जिहाद जायज़ है, अफगानिस्तान में करने की जरूरत नहीं है, तो ऑफकोर्स उसके पीछे CIA था, उसके पीछे भारत था। और अब तो हमने सबूत दुनिया के सामने रख दिए कि भारत की मदद से TTP पाकिस्तान में ये कार्रवाइयाँ करती रही हैं। अब PTM की भी मदद वही करते रहे हैं, हमारी जो बलोचिस्तान में लादगी पसंद तंजीमें उनकी भी वो मदद करते रहे। तो ये फर्क है नाज़रीन बुनियादी। अफगान तालिबान ने कभी भी पाकिस्तान की फौज पे, पाकिस्तान पे हमलों को इंडोर्स नहीं किया, कभी भी नहीं किया। अब मौजूदा सूरत हाल में अफगानिस्तान में ये लोग मौजूद हैं और जो आइसिस खुरासानी के पता नहीं खुरासान बन गई है उसके साथ ये मिल गए हैं। अभी पिछले दिनों उन्होंने कई तंजीमों को इकट्ठा किया था कुछ माह पहले और उन्होंने अपने आप को फिर से मुनज़्ज़म करने की कोशिश की और ये जो आइसिस खुरासानी है इसको भी इन्होंने जो है वो सपोर्ट करना शुरू कर दिया और ये लड़ते रहे हैं तालिबान से पिछले काफ़ी अरसे से। आसिस खुरासानी जो है इसके साथ तालिबान मुसलसल फाइट कर रहे हैं पिछले कम से कम साल 1.5 साल से। तो अगर ये उनके साथ है TTP जो पाकिस्तान की तरीके तालिबान पाकिस्तान है, अगर ये आसिस खुरासानी के साथ है तो तालिबान तो उनसे लड़ रहे हैं। तो ये इस चीज़ का फ़र्क वाजे करता है कि तरीके तालिबान जो अफगानिस्तान है वो एन अफगानिस्तान के अंदर लड़ाई थी, वो एक ऑक्यूपेशन फोर्स के खिलाफ थी और उन्होंने अपना जायज़ हक हासिल कर लिया है। जो TTP थी, हमारे से भी कुछ गलतियां हुई हैं, कुछ फैसले हुए हैं, हम इनसे मुआहदे करते रहे, हमें ये लगा कि कबायली इलाकों के लोग हैं, ठीक है, कबायली इलाकों के लोगों से भी कुछ समझने में गलती हुई कि किस किस्म के लोग हम कबाइल में ला के बिठा रहे हैं, मेहमान नवाजी कर रहे हैं उनकी। तो ये सारा मिल के एक हमारे लिए खिचड़ी पक गई थी जिसको अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान ने बहुत हद तक साफ कर दिया है। बाकी काम अब तालिबान ने यह बयान दे दिया है कि हम तरीके तालिबान पाकिस्तान के हवाले से वादे कर चुके हैं कि अगर हमारी सरजमीन वो इस्तेमाल करेंगे तो उनकी अफगानिस्तान में कोई जगह नहीं है, यहाँ हम बाढ़ लगा चुके हैं तो उनके लिए यहाँ भी कोई जगह नहीं है। इंशाअल्लाह ताला अब अमन होगा। उम्मीद है कि मैं कुछ फ़र्क वाजे करने में कामयाब हुआ हूँ कि TTP के पीछे कौन सी आइडियोलॉजी थी जो तालिबान के पीछे नहीं थी। और जहाँ तक बिन लादेन की बात आती है तो वो राइटफुली सिर्फ सबूत मांग रहे थे, वो सबूत के बगैर उसको हवाले नहीं करना चाहते थे। मैंने आपको वो 20 साल पुरानी वीडियो भी दिखा के साबित किया है कि वो कह रहे थे कि आप हमें सबूत दे दें कि वो इसमें शामिल है ये हमले करवाने में, तो हम आपके हवाले कर देंगे, हम आपसे पूरी कोऑपरेशन करेंगे। तो ये है नाज़रीन, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी आज की वीडियो। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सब कामयाब नासिर हो। आप सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।